الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. معزز سامعین، برادران اسلام، بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز و درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ انعام و احسان اور اس کی بڑی مہربانی اور اس کی بڑی بندہ نوازی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی. جس قدر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو آج کا یہ مبارک دن عطا فرمایا کہ جس دن کو آج ہم میں کا ہر ایک آدمی، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر کوئی یوم آزادی کے نام سے جانتا ہے. اور آج کا یہ دن یوم آزادی ہم جو مناتے ہیں، اس کے پیچھے کا پس منظر ہم میں سے ہر ایک کو معلوم کرنا ضروری ہے. آج ہمارے درمیان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ہے کہ مسلمانوں کا ہندوستان کی آزادی میں کوئی کردار نہیں رہا. آج ہمارے درمیان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو اس ہندوستان جیسے ملک کے اندر رہنا ہے تو پھر فلاں فلاں بات کہنی ہے، اور اگر نہیں رہنا ہے تو پھر اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ. ایسے نعرے ایسی باتیں ہم تمام کے درمیان میں کہی جاتی ہے، لیکن اصل میں جو لوگ کہنے والے ہیں ان کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا. آج ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ جو ہندوستان کی آزادی کے لیے جو جنگ لڑی گئی ہے یہ صرف 1870
1957 کے درمیان سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے۔ اصل میں بنیاد یہ نہیں ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی سب سے پہلی جو جدوجہد اور سب سے پہلے انگریزوں نے کس طریقے سے جو ہے کہ ہندوستان پر حکومت کی، کس طریقے سے انگریزوں نے ہندوستان کے اندر اپنے قدم کو جمایا، یہ تاریخ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ کتابوں میں بات ملتی ہے کہ 1597 کے اندر جو ہے کہ انگریز کشتی کے ذریعے سوار ہو کر ہندوستان کے کنارے سے گزرنے لگا۔ تو جب ہندوستان کے کنارے سے گزرنے لگا، ہندوستان کے حالات کو اس نے غور کیا، ہندوستان کی چیزوں کو اس نے دیکھا۔ ابھی دریا کے کنارے پر ہے، دریا کے کنارے سے جب ہندوستان کے اندر وہ داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد سارے حالات کو ہندوستان کے اندر دیکھا۔ دیکھنے کے بعد پھر اپنے وطن برطانیہ پہنچا۔ برطانیہ پہنچنے کے بعد اس نے اپنے حکمرانوں کے سامنے یہ بات کہی، ہندوستان کے نقشے کو پیش کیا اور پیش کر کے اپنے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ دیکھو کہ یہ جو ملک ہے ہندوستان، یہ سونے کی چڑیا ہے، یہ سونے کی چڑیا ہے کہ پہلے ہمیں اس کے اندر حکمرانی کرنی چاہیے، ہمیں اس ہندوستان کو اپنے قبضے میں لینا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ترتیب بنائی، ایک پلاننگ انہوں نے کی، اور وہ پلاننگ یہ تھی کہ 1601 کے اندر کہ جو ہے کہ وہ ہندوستان بنگال کے ذریعے ہندوستان میں تشریف لائے۔ اور جب اس وقت کے جو حکمران تھے، ان حکمرانوں سے انہوں نے پرمیشن مانگا، اور ان حکمرانوں سے انہوں نے پرمیشن یہ مانگا کہ ہم یہاں پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر اپنے بزنس کو لاگو کرنا، اپنے بزنس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس بزنس کو بڑھانے کے لیے ہمیں یہاں پر کمپنی کھولنی چاہیے۔ انہوں نے 1601 عیسوی کے اندر انہوں نے اپنی کمپنی کو قائم کیا، جس کو ایسٹ انڈیا کا نام دیا گیا، اور تقریباً 100 سال کی پلاننگ انہوں نے اس پارلیمنٹ کے اندر کی، 100 سال کی پلاننگ انہوں نے اپنے برطانیہ کے اندر کی، اور برطانیہ کے اندر کرنے کے بعد انہوں نے ہندوستان کے اندر قدم رکھا۔ آج ہماری پلاننگ کیسی ہوتی ہے؟ آج ہمارا کام کیسا ہوتا ہے؟ آج ہمارے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ بھائی نکلتے ہی کام ہو جانا، اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پڑھائی ہو گئی، جاب مل جانا، نوکری مل جانا، نوکری پہ چڑھ گئے، 1 لاکھ روپے تنخواہ مل جانا، آج ہمارا یہ حال ہے۔ لیکن اس نوکری کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ انگریز جب ہندوستان آئے تو بڑی کم تعداد کے اندر وہ لوگ تھے، کسی کے ذہن و دماغوں کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی کہ کروڑوں کی آبادی ہندوستان جیسے ملک میں رہتی ہے، یہ مختصر سی جماعت کیا کروڑوں کے اوپر حکومت کر سکتی ہے؟ کسی کے ذہن و دماغوں میں تصور نہیں گزرا، کوئی اس بارے میں سوچا نہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کو اس بارے میں خیال تک نہیں آیا۔ 100 سال کے جب پورے ہونے پر انگریزوں نے جب اپنے کاروبار کو، اپنی کمپنی ایسٹ انڈیا کو جو ہے کہ پورے ملک کے اندر چپے چپے کے اندر اپنی کمپنی کو پہنچایا، 1701 کے اندر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور خوشی کا اظہار کرنے کے بعد جو ہے کہ انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ نہیں، اب ہمیں جو ہے کہ عہدوں کے اندر گھسنا ہے، عہدے ہمیں چاہیے، ہمیں بادشاہ بننا ہے، ہمیں گورنر بننا ہے، ہمیں جج بننا ہے، جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں تمام عہدوں کے اندر ہمیں داخل ہونا ہے۔ تو انہوں نے پلاننگ کیا کی کہ پھوٹ ڈالو، جو آپس کے جو قبیلے ہیں ان قبیلوں کے اندر پھوٹ ڈالو کہ ان کا بادشاہ بن جاؤ، ان کے رہبر بن جاؤ، ان کے رہنما بن جاؤ، ان کے اوپر حکومت کرنے والے بن جاؤ۔ اس دوران میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش ہوئی، تو وہ جو ہے کہ پیدائش کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا، اور مدینہ منورہ کے اندر اپنی
کی تعلیم کو حاصل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، تمام تعلیمات کو اپنے سینے کے اندر اتارا، اور یہ وہی شخص ہے جس کو ہر طبقے والا مانتا ہے، ہر طبقے والا اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی، جو سینہ بسینہ منتقل ہو رہی تھی، فلاں کے سینے میں سے فلاں کے سینے میں منتقل ہو رہی تھی، ہندوستان میں سب سے پہلی شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو براہ راست سینہ بسینہ سن کر، سینہ بسینہ علم حاصل کر کے جو ہے کہ ہندوستان میں تشریف لائے، سب سے پہلی شخصیت حضرت مولانا شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر طبقے کا آدمی، ہر سلسلے، ہندوستان کے اندر جتنے سلسلے ہیں تمام سلسلے جا کر حضرت مولانا شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتے ہیں، چاہے وہ چشتیہ سلسلے کا ہو، چاہے وہ قادریہ سلسلے سے ہو، چاہے وہ نقشبندی سلسلے سے ہو، چاہے وہ سہروردی سلسلے سے ہو، یہ چاروں سلسلے جا کر حضرت مولانا شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ جو ہے کہ جو انگریز ہیں جو ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے کہ یہاں کے باشندے غلام بن کر رہے اور وہ حکومت کرے، یہاں کے باشندے غلام بن کر رہے اور وہ حکومت کرے، یہ چاہتے ہیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ کتاب لکھی اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے ماتحتوں کو سمجھایا، لیکن زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، اور بہت کم عمر کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی انہی کے نسل سے، یہ بھی انہی کے سلسلے سے ہے کہ فرمایا کہ ان کا جنم ہوا، اور جب تک 1740 کا دور تھا، یہ 1740 کے دور کے اندر تقریباً جو ہے کہ ملک کے اندر، چاہے وہ انڈیا اور پاکستان جب الائنس میں تھا، جب انڈیا پاکستان دونوں ایک ساتھ تھے، اس موقع تک جو ہے کہ انگریزوں نے تمام ملک کے اندر اپنے قدموں کو جما دیا تھا، تمام ملک کے اندر اپنے قدموں کو جما دیا تھا۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں ایک فتویٰ جاری کیا، اور وہ فتویٰ یہ تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا اس وقت میں فرض ہے، یہ فتویٰ تھا۔ جیسے ہی یہ فتویٰ آیا، فتویٰ آنے کے بعد اب انگریز جو ہے کہ اور بھی زیادہ طاق میں ہو گئے، اور بھی زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، اور بھی زیادہ جو ہے کہ مسلمانوں کو تڑپانے لگے، اور لیکن مسلمان خاموش نہیں بیٹھے، مسلمان اس کے باوجود انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ صرف مسلمان نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو تھے، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی تھے، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ سکھ تھے، جو آپس میں مل جل کر تمام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کیسے ہم انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرائیں، اور پورے کے پورے سیکولر ذہن رکھنے والے تھے، سیکولر ذہن رکھنے والے تھے، اور ہر کسی کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ ہم ہمارے اس ملک کے اندر اپنے مذہب کے ساتھ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے، آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ وہاں پر بنگال میں ابراہیم نیولا جو ہے کہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، کہ انہوں نے جو ہے کہ اپنی ایک سینا تیار کی، اپنے ساتھ اپنے ماننے والوں کو تیار کیا، اتنی بڑی سینا تیار کی کہ فرمایا کہ کتابوں کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، اگر وہ سینا غداری نہ کری ہوتی تو پھر جو ہے کہ وہ سلسلہ کئی دنوں تک چلا کرتا انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن بات ملتی ہے، بڑوں نے یہ بات کہی ہے کہ جتنا نقصان ہمیں اوروں سے، جتنا نقصان ہمیں غیروں سے نہیں پہنچا، اتنا نقصان ہمیں اپنوں نے دیا ہے۔
اتنا نقصان ہمیں اپنوں نے دیا ہے، اتنا نقصان ہمیں اپنوں نے دیا ہے کہ فرمایا کہ اسی بادشاہ کے ہاتھ کے نیچے میر جعفر جس کا نام تھا کہ اس نے غداری کی اور اس نے جا کر جو ہے کہ انگریزوں سے کہا کہ فلاں بادشاہ نے جو ہے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے یہ ساز و سامان تیار کیے، لیکن جو جنگ کئی دنوں تک چلنے والی تھی، لیکن چند لمحوں کے اندر جو ہے کہ مسلمانوں کو بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، اس کے باوجود مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، لیکن اس کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سری رنگا پٹنم کے اندر انہوں نے جو ہے کہ یہ اعلان کیا کہ ارے کہ جو ہے کہ گدڑوں کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی طرح ایک دن جینا یہ بہتر ہے۔ یہ اس جملے کو جو ہے کہ سنہری الفاظوں کے اندر اس جملے کو لکھا گیا کہ جب تک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آج حکومتیں ہمارے درمیان کے اندر جو تصویر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی پیش کرتی ہے وہ حقیقت میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تصویر نہیں ہے، کہ فرمایا گیا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ فرمایا کہ جس کی تہجد کبھی نہیں چھٹا کرتی تھی، جس کی تہجد کبھی نہیں چھٹا کرتی تھی۔ باپ شاہ جہاں نے جو ہے کہ دلی کی جامع مسجد بنائی اور یہاں پر بیٹے نے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سری رنگا پٹنم اور میسور کے اندر ایک ایسی بڑی مسجد بنائی اور مسجد بنانے کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا اس مسجد کی افتتاح وہ کرے گا، اس مسجد میں سب سے پہلی نماز وہ پڑھائے گا جو بالترتیب اپنی زندگی کو گزار رہا، کہ فرمایا کہ بالترتیب کیا ہے، کہ فرمایا کہ جس کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جس کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن جب حضرت نے یہ اعلان کیا کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ خود آگے بڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد لوگوں کے درمیان میں اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں میں راز فاش کرنا نہیں چاہتا تھا، میری خواہش میری تمنا یہ تھی کہ میری موجودگی کے اندر کوئی ایسا شخص بھی موجود ہو کہ جس کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ آج ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تصویر کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ سامنے ایک عورت بھاگ رہی ہے اور پیچھے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تلوار لے کر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ تصویر غلط ہے، یہ تصویر غلط ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی کوئی تصویر موجود نہیں ہے، کوئی تصویر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے مقابلہ کیا انگریزوں سے اور اتنی زور اور شدت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ جو ہے کہ کوئی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن کیا ہوا، یہاں پر بھی اپنوں نے دھوکہ دیا، یہاں پر بھی اپنوں نے دھوکہ دیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا جو خاص خادم تھا جس کا نام میر صادق تھا کہ وہ انگریزوں کے ہاتھ بک گیا، ہزاروں لاکھوں روپے انگریزوں سے موڑے اور پھر جو ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے تو شہید ہونے کے بعد انگریز خود یہ بات بتاتے ہیں، کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ ٹیپو سلطان کے جنازے کے پاس کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ یہ مرا ہے کہ زندہ ہے۔ لاش کے پاس بھی کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب کئی گھنٹے گزر گئے، گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہاں یہ واقعی مر گیا ہے، تب انگریز آ کر جو ہے کہ انگریزوں کی زبان سے جملہ نکلا کہ آج ہمیں ہندوستان کے اوپر بادشاہت مل گئی ہے، ہندوستان کے لوگوں کو اب ہم غلام بنا سکتے ہیں۔
ہندوستان کے لوگوں کو اب ہم غلام بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر دور چلتا گیا۔ بہت سارے علماء کرام، بہت سارے اللہ والوں نے، بہت سارے سلسلے کے لوگوں نے، بہت سارے مدرسے مکاتب کے لوگوں نے، بہت سارے طبقے، بہت سارے فرقوں کے لوگوں نے جو ہے کہ بڑی جدوجہدیں کی ہے، بڑی جو ہے کہ انگریزوں سے مقابلہ کیا ہے۔ جب دیکھو کچھ نہ کچھ ایک نئی ترکیب مسلمانوں کے درمیان میں آتی ہے، ایک نئی تحریک مسلمان شروع کرتے ہیں، انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن کوئی غلام بننے کے لیے تیار نہیں، کوئی سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر وہ دور آیا جس دور کے اندر 1857 کا دور تھا، جس دور کے اندر بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں 1857 کی، اس جنگ کے دوران کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جنگ نہیں تھی بلکہ یہ غدر تھی۔ غدر کا نام دیا گیا، غدر کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس وقت میں مسلمان بہت زیادہ جو ہے کہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، اور لیکن لوگوں کی زبان میں یہ جملہ تھا، لوگوں کی زبان میں یہ جملہ تھا کہ آج کا یہ دن غدر کا دن ہے، اس لیے کہ جو ہے کہ آج ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اور غدر کا نام اس لیے دیا گیا کہ انگریزوں کو بہت بری ہار ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہار گئے تھے، لیکن انگریز جیت گئے تھے۔ اور غدر کا نام انہوں نے دیا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے والے تھے، اس ملک کے ساتھ غداری کرنے والے تھے، اس ملک کے ساتھ غداری کرنے والے تھے، انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملانے والے تھے، انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملانے والے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے اس لیے آزادی نہیں چاہی کہ ہندوستان آزاد ہو کے 79 سال گزر گئے، آج بھی بہت سارے مسلمانوں کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ چہرے پہ داڑھی ہے، اس لیے مارا جاتا ہے کہ سر پہ ٹوپی ہے، اس لیے مارا جاتا ہے کہ سنت کا لباس جسم پہ موجود ہے۔ ایک وہ دور بھی آیا تھا جس دور کے اندر باضابطہ برطانیہ کے اندر برطانیہ والوں نے یہاں کے انگریزوں سے یہ پوچھا تھا کہ ارے یہ تو بتاؤ آخر یہ تحریکیں ہر تھوڑے دن میں کیوں وجود میں آتی ہے؟ کوئی نہ کوئی تحریک اگر جو ہے کہ مسلمانوں کے، کوئی نہ کوئی تحریک مسلمانوں کی جو آ کر انگریزوں سے مقابلہ کرتی ہے، یہ تحریک کیوں وجود میں آتی ہے معلوم کرو۔ انگریزوں نے تحقیق کی، انگریزوں نے پتہ چلایا تو 3 باتیں معلوم ہوئی کہ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب تک قرآن مجید ان کے درمیان میں موجود ہے، جب تک یہ تحریکیں وجود میں آتی رہے گی۔ اسی قرآن کے اندر یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا اگر کوئی ظالم تم پر مسلط ہو جائے تو اس کے ظلم کو برداشت نہ کرو بلکہ اس سے مقابلہ کرو، اس سے جنگ کرو اور اس کو جو ہے کہ مقابلہ کر کے اس کو اس کی کرسی سے ہٹا دو۔ یہی قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ فرمایا کہ دوسری چیز ان کے اندر یہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے تحریک وجود میں آتی ہے، کہ فرمایا کہ دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے علماء کرام، وہ علماء جو مسجدوں سے جو ہے کہ خطاب کرتے تھے، وہ علماء جو منبروں پہ بیٹھ کر لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ اے لوگوں کہ انگریزوں سے مقابلہ کرو، انگریزوں سے مقابلہ کرو۔ تیسری چیز کے فرمایا کہ جب تک ان مسلمانوں کے درمیان کے اندر تیسری چیز وجود میں ہے، جب تک ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ وہ تیسری چیز کے فرمایا کہ جہاد کا جذبہ، اسلام کے خاطر، اس ملک کی آزادی کے خاطر اپنے آپ کو جو ہے کہ قربان کر دینا، اس ملک کی آزادی کے خاطر اپنے آپ کو گولیوں سے چھننی کروا لینا، اپنے آپ کو گولیوں سے چھننی کروا لینا۔ یہ جذبہ جب تک ان کے درمیان میں ہے، جب تک جو ہے کہ کوئی چیز ان کو ہرا نہیں سکتی ہے۔ جب برطانیہ سے یہ حکم نافذ کیا گیا، یہ حکم بھیجا گیا یہاں کے انگریزوں سے کہ جب تک قرآن ان کے پاس موجود ہے، کہ جب تک کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر ان قرآنوں کو ختم کر دو۔ 3 سال کے عرصے کے اندر 3 لاکھ قرآن مجید جلائے گئے،
کتنے 3 لاکھ قرآن مجید جلائے گئے، 3 لاکھ قرآن مجید جلائے گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں، کہہ رہے چاہے کتنے قرآن مجید تم جلا لو، لیکن جو قرآن سینوں میں ہے اس قرآن کو تم کیسے نکال سکتے ہو، اس قرآن کو تم کیسے نکال سکتے ہو؟ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ فرمایا کہ جتنے علماء کرام تھے کسی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈالا گیا، کسی کو زنجیروں میں ڈالا گیا، اور کسی کو جو ہے کہ کبھی کالے پانی کی جیل کے اندر بھیجا گیا، کبھی مالٹا کی جیل کے اندر ڈالا گیا۔ کتنے علماء کرام، روایتوں کے اندر بات ملتی ہے 2 سال 3 سال کے عرصے کے درمیان میں کہ تقریباً 80,000 یا پھر اس سے زائد علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر ڈالا گیا تھا۔ دلی چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی جامع مسجد کے درمیان میں جتنے لوگ ہیں، جتنا علاقہ ہے، جتنی دور کا فاصلہ ہے، کہ فرمایا کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ علماء کرام کو پھانسی نہ دی گئی ہو۔ جنرل تھاموس انگریز کا ایک جرنل ہے، وہ خود اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ فرمایا کہ میں جو ہے کہ دلی کی جامع مسجد کے پاس میں موجود ہوں، اور وہاں پر ایک گڑھا کھودا گیا، اور اس گڑھے کے اندر بھیانک آگ لگائی گئی، اور اس بھیانک آگ کے اندر 40 علماء کرام کو ڈال دیا گیا، اور 40 علماء کرام کو ڈالنے کے بعد پھر 40 علماء کرام کو لایا گیا، اور لائے جانے کے بعد ان کو تھیلوں کے اندر باندھا جانے لگا کہ تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ جب تھیلوں کے اندر باندھا جانے لگا تو اس کے بعد ایک انگریز آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے لوگوں، تم صرف اور صرف اس بات کی گواہی دے دو 1857 کی جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس جنگ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اپنی زبان سے اتنا کہہ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن علماء کرام نے اپنی زبان سے جملہ نکالا، ارے اس جنگ میں شامل ہونا تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اس جنگ میں شامل ہونا تو ہمارے لیے فخر کی بات تھی، ہمارے لیے فخر کی بات تھی۔ حضرت مولانا جعفر لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ ہمیں مالٹا کی جیل کے راستے میں جانے والی ٹرین کے اندر ہمیں بٹھایا گیا، اور اس ٹرین کے اندر ایک ایسا کھانا تھا کہ جس کھانے کے اندر ہمیں ڈال دیا گیا، اگر ہم سر سیدھا، ہماری کمر کو ہم سیدھا کرنے لگے، اوپر کا چھت تھا اور چھت کے اندر بڑے نوکیلے راڈ تھے، سر کو ہم سیدھا نہیں کر سکتے، اگر سیدھا کرنے لگے تو وہ راڈ ہمارے سروں کے اندر چبھ جاتے، اور اگر اتنا چھوٹا وہ جیل کا حصہ تھا، اتنا چھوٹا وہ جیل کی کال کھوٹری تھی کہ اگر ہم ٹیکا لینے لگے تو دیوار کے حصے سے راڈ ہمارے جو ہے کہ سینوں کے اندر چبھ جاتے، پیٹھ کے حصے سے راڈ ہمیں سینوں کے اندر چبھ جاتے، ہمیں بڑے دب کے جو ہے کہ اس فاصلے کو طے کرنا پڑا۔ لیکن اس فاصلے کے درمیان کے اندر میری بیوی اور میرے 4 بچوں کو لایا گیا، اس فاصلے کے درمیان میں میری بیوی اور میرے 4 بچوں کو لایا گیا، اور بچے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ابو تم باہر آ جاؤ نا، ابو تم باہر آ جاؤ نا، ابو تم باہر آ جاؤ نا۔ لیکن جو ہے ہمارا حال یہ تھا کہ کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، بچوں سے ملنے کے لیے ہمیں نہیں دیا جاتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کے بعد انگریز جو ہے ایک بڑی آگ کو جلاتا ہے، اور بڑی آگ کو جلانے کے بعد ایک کڑھائی اس کے اوپر رکھ دی جاتی ہے، اور اس کڑھائی کے اندر تیل کو ڈالا جاتا ہے، اور تیل کو ڈالے جانے کے بعد فرمایا گیا تو اس تیل کو کھولایا جاتا ہے۔ جب تیل زیادہ کھول جاتا ہے، کھولنے کے بعد مجھ سے فرمایا جاتا ہے، اے جعفر اپنی زبان سے جملہ کہہ دے، اے جعفر اپنی زبان سے جملہ کہہ دے کہ انگریز اس ملک میں رہنے کے لیے تیار ہیں، انگریز خراب نہیں، انگریز اچھے ہیں، صرف یہ جملہ کہہ دے، یہ جملہ کہہ دے۔ لیکن اس نے جو ہے کہ میں نے اپنی زبان سے جملہ نہیں کہا، اور میں نے اپنی زبان سے کہا انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ جیسے یہ جملہ میں نے کہا، میرے بڑے بیٹے کو کھولتے ہوئے
اندر ڈالا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہر تھوڑی دیر میں ایک بیٹے کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر باپ کی آنکھوں کے سامنے ڈالا جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، پھر آگے فرمایا گیا کہ جب چاروں کے چاروں بچے تیل میں کھولتے ہوئے تیل میں گر گئے، اس کے بعد میری بیوی کو لایا گیا، میری بیوی کے جسم کے کپڑے اتارے گئے اور کوڑے مارے گئے، اور اتنا جب کوڑا جسم پہ مارا جاتا تھا جسم کی کھال تک نکل جاتی تھی، اور یہ سارا منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ اور صرف اس لیے کہ جو ہے کہ ہم نے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے جدوجہد کی تھی، ہم نے انگریزوں کو بھگانے کے لیے ان کے خلاف فتوے جاری کیے تھے۔ یہ سارا کا سارا منظر گزرا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، پھر آگے فرمایا گیا ایک مدرسے کے عالم دین تھے، اور وہ عالم دین نے انگریزوں سے کہا، اے انگریز، تو کتنے قرآن مجید جلائے گا؟ تو کتنے قرآن مجید جلائے گا؟ کتنے قرآن مجید جلائے گا؟ اس کے بعد جو ہے کہ مدرسے کے عالم دین نے مدرسے کے بچوں کو سامنے کیا، 30 بچوں کو کھڑا کیا گیا، اور جب کھڑا کیا گیا، کھڑے ہونے کے بعد ان بچوں سے کہا گیا بیٹا پڑھنا شروع کرو۔ 30 کے 30 بچے قرآن مجید کو سنانے لگے۔ انگریز اس بات کو برداشت نہیں کر سکا کہ فرمایا کہ 30 کے 30 بچوں کو باضابطہ سامنے کھڑا کر کے، کوئی بچہ ایسا نہیں تھا، بچوں کے اندر بھی وہ جذبہ تھا کہ اسلام کے خاطر، ہندوستان کے خاطر، اس ملک کی آزادی کے خاطر ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جس کی پیٹھ میں گولی لگی ہو، ہر بچہ ایسا تھا جس کے سینوں میں گولی لگی ہے، جس کے سینوں میں گولی لگی ہے، جس کے سینوں میں گولی لگی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا گیا کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس وقت میں ہم چہرے پہ داڑھی رکھنا ہمارے لیے دشوار، لباس سنت کے مطابق ہمارے بدن پہ پہننا دشوار، سر پہ ٹوپی پہننا دشوار تھا، ہم قرآن مجید کو ایسے حالات کے باوجود ہم قرآن مجید کو سیکھتے تھے، اور ہمارا سیکھنے کا انداز یہ تھا کہ ہم ڈولے کے اندر قرآن مجید کو لپیٹ کر جو ہے کہ قبرستان لے جاتے، اور قبرستان میں ایک قبر کو کھود کر اس قبر کے اندر بیٹھ کر ہم قرآن مجید کو سیکھا کرتے تھے۔ اگر کسی انگریز کو پتہ چل جاتا کہ یہاں پر مسلمان ہیں، تو انگریز فوراً آ کر جتنے مسلمان اس قبر میں بیٹھ کر قرآن مجید کو سیکھ رہے تھے کہ فوراً آ کر اس قبر میں آگ لگا دی جاتی، اسی ایک قبر میں 5 نہیں 10 آدمی دفن ہو جاتے۔ یہ ہندوستان کی آزادی کے واقعات ہیں۔ پھر 1857 کے بعد بہت سارے تحریک وجود میں آئے۔ اس زمانے میں پنڈت نہرو، اور اسی طریقے سے گاندھی جی، اور اسی طریقے سے جواہر لال، اور اسی طریقے سے مولانا عبدالکلام آزاد، اور پھر اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، اس زمانے میں ایک تحریک وجود میں آئی تھی، جس تحریک کا نام ریشمی رومال تھا۔ ایسی تحریک وجود میں آئی تھی، اگر وہ تحریک باقی رہتی تو پھر مسلمانوں کا نام ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ جنہوں نے اس تحریک کو شروع کیا کہ انگریزوں کو پتا چلا کہ انہوں نے تحریک شروع کی ہے، تو فوراً انگریز انہیں گرفتار کیے، اور گرفتار کر کے کال کوٹری کے اندر کالا پانی کی جیل کے اندر بھیج دیا گیا۔ اگر کبھی موقع ملے تو کالے پانی کی جیل کی تفریح کر لینا، کالے پانی کی جیل کو دیکھنے کے لیے چلے جانا۔ جتنے کال کوٹریاں اس کے اندر بنی ہوئی ہے، ہر کال کوٹری پہ اگر کسی کا نام موجود ہے تو وہ صرف مسلمان کا نام موجود ہے، کہ اس کال کوٹری کے اندر فلاں کو بند کیا گیا تھا، اس کے اندر فلاں کو بند کیا گیا تھا، اس کے اندر فلاں کو قید کیا گیا تھا۔ لال قلعہ کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے۔ لال قلعہ کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے۔ اور اس لال قلعے پہ سب سے پہلا ترنگا لہرانے والا کون ہے؟ یہ کمانڈر، یہ بھی مسلمان ہے۔ اور ترنگے کا رنگ کس نے بنایا؟
ترنگے کا جھنڈا کس نے بنایا؟ یہ بھی مسلمان ہے۔ اور آزادی کا سب سے پہلا نعرہ کس نے دیا؟ یہ بھی مسلمان ہے۔ اور جو ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ترانہ کس نے دیا؟ یہ بھی مسلمان ہے۔ اور پھر آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہم نے آزادی کی جنگ ہم نے اس لیے نہیں لڑی تھی کہ تاکہ آگے چل کر اتنے سال کے گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو یہ پوچھا جائے کہ تم کہاں کے شہری ہو، تم کہاں کے شہری ہو۔ اس لیے جو ہے کہ ہم نے آزادی کی جنگ نہیں لڑی تھی۔ اس موقع پر ہمارے لیے چوائس تھی کہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتے، لیکن اس موقع پر ہم نے یہ چیز کو پسند کیا، ہم نے اپنی چوائس کو بازو میں رکھا اور ہم نے یہ چیز کو پسند کیا کہ ہم دوسرے ملک نہیں جائیں گے۔ اگر ہم رہیں گے تو صرف اور صرف اسی ملک کے اندر رہیں گے، اسی ملک کے شہری بن کر رہیں گے، اسی ملک کے باشندے بن کر رہیں گے، اسی ملک کے باشندے بن کر رہیں گے۔ لیکن آج باطل طاقتیں اور آج بعض ایسے لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ 56 انچ کا سینہ ہے، لیکن آج وہی لوگ آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت پیش کرو، ہندوستانی ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا؟ لال قلعہ ہم نے دیا، تاج محل ہم نے دیا، چار مینار ہم نے دیا، قطب مینار ہم نے دیا، جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے دی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے اسلاف نے دی ہے، یہ ہمارے بڑوں نے دی ہے، یہ ہمارے بڑوں نے دی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا تعریف لائے گی؟ آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر باضابطہ ظلم کیا جاتا ہے۔ بنگال کا علاقہ، آسام کا علاقہ، آسام کے علاقے سے چند دن پہلے کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا اور اس ویڈیو کے اندر باضابطہ مسلمان بے گھر ہوئے ہیں، گھر کا سایہ ان کے پاس نہیں ہے، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم اس ملک کے باشندے ہیں اور ہمیں اسی ملک کے اندر ہمارے ساتھ غداری کا مقدمہ لگا دیا جاتا ہے۔ ارے ہم نے کیا غداری کی؟ ہم نے کیا غداری کی؟ اور روتے ہوئے مسلمانوں کا یہ ویڈیو ہے کہ باضابطہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری شہریت ختم کر دی گئی، ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا گیا، ہماری محنت کی پونجی جس گھر کو ہم نے اپنی ساری زندگی کے اندر بنایا تھا وہ گھر ہم سے چھین لیا گیا، وہ گھر ہم سے چھین لیا گیا۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ لوگ تاریخ نہیں جانتے، یہ لوگ تاریخ نہیں جانتے۔ اگر تاریخ جانتے ہوتے تو پھر یہ چیزیں وجود میں نہیں آتی۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے وطن میں ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں، پہلی چیز۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم انگریزوں کی تہذیب کا بائیکاٹ کریں، انگریزوں کی تہذیب کو چھوڑیں۔ انگریز جاتے جاتے اپنی تہذیب کو چھوڑ کے چلے گئے، انگریز جاتے جاتے اپنی تہذیب کو چھوڑ کے چلے گئے اور آج ہم مسلمان انہی کی تہذیب کو اپنانے میں لگے ہوئے۔ لباس ان کے طریقے پر، داڑھی وہ جیسے کلین شیو، ہم بھی ویسے کلین شیو۔ ان کے سر پہ ٹوپی نہیں رہتی تھی، ہمارے سر پہ بھی ٹوپی نہیں، اور پھر اپنے آپ کو ہم بولتے کہ میں سچا پکا مسلمان۔ ارے مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو ہر ہمیشہ سال کے 12 مہینے اور سال کے 365 دن، چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو، چاہے صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک ہو، پیدائش سے لے کر لے کے قبر میں جانے تک ہو، ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ڈال دیتے، ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نچھاور کر دیتے۔ لیکن نہیں، آج کسی کے اندر وہ شوق نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے۔ ارے کم سے کم انگریزوں نے جس طریقے سے پلاننگ کی تھی، کم سے کم اس طریقے سے ہم اپنے مذہب کو بچانے کے لیے پلاننگ کر لیتے۔ بازار میں چلے جاؤ، ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن ان ہزاروں کے مجمع میں مسلمان کو پہچاننا مشکل ہے۔ ان ہزاروں کے مجمع میں مسلمان کو پہچاننا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ٹوپی پسند نہیں، مسجد میں آتے ہیں تو ٹوپی لگاتے ہیں،
مسجد کے باہر جاتے ہیں تو جو ٹوپی مسجد میں لگائی گئی اسی ٹوپی کو مسجد میں رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ قرآن حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا جہنم میں جائے گا۔ ٹخنوں کے نیچے جس کا کپڑا لٹکا رہے گا جہنم میں جائے گا۔ ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے، لیکن ٹخنوں کے اوپر کپڑا کب کیا جاتا ہے؟ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی مسجد کے باہر نکل جاتے ہیں کپڑا فوراً نیچے کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ مسجد کے باہر کوئی دین نہیں، ایسا ہے نہیں؟ مسجد کے باہر ہمیں کوئی رسول اللہ سے محبت نہیں، صرف مسجد میں آ گئے تو رسول اللہ سے محبت، مسجد کے باہر جائیں گے تو رسول اللہ سے محبت نہیں، یہی حال ہے۔ لیکن نہیں دوستو بزرگوں، کامیاب ہم اسی وقت ہوں گے جب ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں گے۔ آج کسی اسکول کے بچے کو کھڑا کر کے پوچھ لو کہ بھائی ہندوستان کو کس نے آزاد کیا، اس کی زبان پہ جملہ رہتا تھا کہ گاندھی جی ہندوستان کو آزاد کیے۔ اس سے پہلے کی تاریخ ہم خود جھنڈا چڑھانے والوں کو تک معلوم نہیں ہے، اس سے پہلے کی تاریخ خود جھنڈا چڑھانے والوں کو تک معلوم نہیں ہے، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ نہیں، تاریخ وہ قوم ہمیشہ باقی رہتی ہے جس قوم کو اپنی تاریخ یاد رہتی ہے، جس قوم کو اپنی تاریخ یاد رہتی ہے۔ ارے یہ انگریز تو دور کی بات ہے، ہم یہ وہ قوم ہیں جس قوم نے فرعون کا مقابلہ کیا، فرعون کا مقابلہ کیا، جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس سے مقابلہ کیا۔ ہم وہ قوم ہیں جو نمرود سے مقابلہ کیا، ہم وہ قوم ہیں جو ابو جہل سے مقابلہ کیا، ہم وہ قوم ہیں جس نے جو ہے کہ بہت سارے اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ یہ انگریز تو کیا چیز ہے، لیکن آج بھی بہت سارے انگریز ایسے ہیں جو دکھنے میں گورے نہیں ہیں لیکن کالے ہیں، لیکن انگریزوں کی تحریک آج بھی ان کے سینوں میں موجود ہے۔ اگر موقع آئے تو آج ہمیں بھی تیار ہونا ہے، موقع آئے ہمیں بھی ایسے وقت کے لیے تیار ہونا ہے کہ چاہے انگریز کوئی بھی ہو، جو اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، اور ہم سے اس ہندوستان میں رہنے کا ثبوت مانگے تو پھر ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ چاہے ارے بھائی یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک سب کا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہر ایک کا یہ ملک ہے اور برابر کا ہے، اور ہر ایک نے برابر کا حصہ اس ملک کی آزادی کے لیے لگا ہے، برابر کا حصہ لگایا ہے۔ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ ایک موقع پر 800 ایک علاقے کے اندر 800 علماء کرام کو لایا گیا۔ انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں کا دور تھا۔ 800 علماء کرام کو لایا گیا اور ہر ایک کے سامنے یہ بات کہی گئی، اگر تم اس وقت کی سزا سے تم بچنا چاہتے ہو اپنی زبان سے جملہ نکالو، اپنی زبان سے جملہ نکالو۔ وہ جملہ یہ تھا 1857 کی جنگ میں ہم نہیں تھے، صرف اتنا بول دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن 800 کے 800 علماء کرام وہ تھے جن کے سینوں میں گولیاں لگی، کوئی جو ہے کہ پیٹ پھیر کے نہیں بھاگا۔ ایک وقت میں 800 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ جنرل تھاموس کی ایک کتاب ہے، جس کتاب کے اندر یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہندوستان کی آزادی کا جو دور گزرا ہے۔ خود جنرل تھاموس، وہ بھی انگریز تھا، وہ خود اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ ایسے مسلمانوں کا جذبہ اس کے اندر تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے بھی اپنی جانوں کو قربان کر دیا، لیکن ہمارے سامنے گردنوں کو نہیں چھپایا۔ ہم یہ چیزیں اسی دور کے اندر انگریزوں نے تیار کیا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اسی دور کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، انگریز سمجھ گئے تھے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے انگریزوں نے یہ بات کا فیصلہ کیا اب ان کے عقیدے کے اوپر، اب ان کے عقیدے کو چھیڑ چھاڑ کیا جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا گیا۔
اور وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹا تھا، کذاب تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن یہ انگریزوں نے اس کو تیار کیا، غلام احمد قادیانی۔ اور آج بھی بہت سارے ہیں جو بعض علاقوں میں کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں، وہ ان کا عقیدہ یہ ہے بھائی اپنی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ عقیدہ ہے، آپ بھائی اپنی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، سگی بہن سے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان عقیدوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ اصل میں تیار کیا گیا کس لیے کہ مسلمانوں کے عقیدے کو نشانہ بنایا جائے۔ اور ہر زمانے میں یہ ہوا ہے، جو کسی کے فائدے کی بات کر لے لوگ اس کے چہیتے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور آج بھی ختم نبوت پر نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی عیسیٰ، کبھی جو ہے کہ اپنے آپ کو مسیح ہونے کا دعویٰ کسی نے کر دیا، کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کسی نے کر دیا، کوئی کچھ کر دیا، کوئی کچھ کر دیا۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے نکل جاتے ہیں، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اپنی تاریخ، جس کو اپنی تاریخ یاد رہے گی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جس کو اپنی تاریخ یاد رہے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہندوستان کی آزادی کے اس موقع پر ہندوستان کے لیے جس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد نے جس طریقے سے قربانی دی ہے، وہ جذبہ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک کے اندر سب کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس ملک کے لیے قربان ہونے کا جذبہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ہم تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔